السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و رسولنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی کی جا سکتی ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی ضرور کرنی چاہیے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، ہمارا دین دلیل کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اس بات کو بڑی اچھی طرح واضح کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ یہ میرا رستہ ہے سیدھا۔ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، لوگوں کو کہہ دیجئے یہ رستہ سیدھا ہے، میں اس پر دلیل کی بنیاد پر، روشنی اور بصیرت کی بنیاد پر لوگوں کو بلاتا ہوں، میں بھی اور میرے پیروکار بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، کہ میں تمہیں واضح اور صاف میدان، جو سیدھا صاف اور سفید میدان ہے، اس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی دین کا رستہ۔ تو اس کی رات بھی اتنی واضح ہے جتنا دن واضح ہے، اس سے وہی ہٹ سکتا ہے، اپنے آپ کو ہٹا سکتا ہے جو خود اپنے آپ کو بربادی میں ڈال دے۔ تو ہمارا دین دلیل کا نام ہے، اور دلیل یا آسمان سے نازل ہوئی ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ادا ہوئی ہے جسے حدیث کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے، سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے جس عمل کی دلیل نہ ہو اس کو ثواب سمجھ کر کرنا، عبادت سمجھ کر کرنا، یہ غلط ہے اور شریعت کے قاعدہ کے ہی خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ اعمالنا وفی الروایہ امرنا فہو رد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں، بعض روایات میں ہمارا عمل نہیں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے، مردود ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین کے اندر کوئی ایسا کام ایجاد کیا جس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، جو اس میں ثابت نہیں ہے، تو وہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ اب ہم سب لوگ، سب مسلمان اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ صحابہ اکرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم سے کہیں زیادہ تھی۔ صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کا جذبہ ہم سے کہیں زیادہ رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا مال، جان، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اور صحابہ اکرام اطاعت اور فرما برداری میں ہم لوگوں سے بہت آگے تھے، اور ان کا جذبہ ایمانی ہم لوگوں سے کہیں آگے تھا، زمین و آسمان کا فرق تھا، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی نہیں کی ہے۔ خلفائے راشدین کا دور آیا جو تقریباً 30 سال کے اوپر مشتمل ہے، کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی کی ہو۔ اس کے بعد کے جو ادوار ہیں، صحابہ اکرام کا دور تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال پر محیط ہے، کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کی گئی ہو۔ لہذا یہ عمل جو ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور جس عمل کی کوئی دلیل نہ ہو وہ کبھی بھی عبادت نہیں بن سکتا، کیونکہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ عبادات میں دلیل ضروری ہے، اور بعض روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ عبادت کے لیے دلیل ہونا وہ ضروری ہے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے کسی عزیز کے لیے، رشتہ دار کے لیے کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ اس کا ثواب اسے پہنچ جائے، جیسا کہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس نے حج نہ کیا ہو، اس پہ فرض تھا تو حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اس طرح کے جو اعمال حدیث شریف سے ثابت ہیں وہ ہم کرتے ہیں، اور جب لوگ پوچھتے ہیں تو ہم انہیں بتاتے بھی ہیں کہ ہاں یہ اعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس سے درگزر کرے، اسے جنت میں داخل کر دے، اور اگر وہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا رحم و کرم کیا ہے تو اس کے درجات بلند کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا سوچنا بھی صحیح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بلند ترین مقام پر فائز ہے، جیسا کہ آپ نے خود حدیث شریف میں اس بات کی وضاحت کی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اذان سنی اور اذان کا جواب دیا
فقال مثل ما یقول المؤذن، جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے وہ کہتا رہا، یعنی اس کے جو اذان کے الفاظ ہیں وہ دہراتا رہا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس نے میرے اوپر اذان کے بعد، یعنی اذان کا جواب دینے کے بعد میرے اوپر درود پڑھا، پھر اس نے میرے لیے مقام محمود طلب کیا، یعنی اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ دعا کی تو آپ نے فرمایا وجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری سفارش واجب ہے۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ یہ مقام محمود کیا ہے، تو فرمایا یہ جنت میں اعلیٰ ترین مقام ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد میں سے صرف ایک شخص کو ملنے والا ہے، اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہے کہ وہ مجھے ملے گا، میں ہی وہاں پر فائز ہوں گا، اور دوسری حدیث میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں، ان کو ایسی کسی چیز کی، ایسے اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ویسے بھی عقلی طور پر بھی ہم سوچیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جس کی دلیل ہو اور جس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ملتا ہو، تب ہی وہ جا کر عبادت برتا ہے، ورنہ وہ بہت سے لوگ بہت سے کام ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن ان کی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی ثواب انہیں نہیں ملتا، بلکہ بعض کام ایسے ہیں جو سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے بدعات میں شامل ہو جاتے ہیں، تو بجائے ثواب کے گناہ والی بات بن جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔